نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جو لفظ با ہے اس کو بر سے لیا گیا، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ مطلب یہ ہے کہ بر کا معنی نیکی اور احسان کے آتے ہیں، اور با اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر نیکی اور احسان کرتے رہتے ہیں، اور اس نیکی اور احسان کے متعلق ایک دو مختصر سے واقعات بھی ذکر کیے تھے۔ آج ہم آگے چلتے ہیں اور بسم اللہ کی با کے بعد سین پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو سین ہے، اس سین کو اللہ رب العزت کی صفت سمیع سے لیا گیا، جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سننے والی ذات ہے۔ اور یہ سین اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش سے لے کر تخت الثری تک جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب کی دعاؤں کو سننے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ تفسیر فتح العزیز میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا واقعہ ذکر ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک منافق کے ساتھ مکہ سے طائف کی جانب سفر کرتے ہیں، اور سفر کرتے کرتے جب دور جنگل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ایک مقام پہ آرام کرتے ہیں، تو وہ منافق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مضبوطی سے باندھ دیتا ہے اور آپ کے قتل کے ارادے سے تلوار سونت لیتا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منافق سے پوچھتے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں باندھا اور مجھے تو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو آگے سے وہ کافر کہتا ہے کہ میں تجھے اس وجہ سے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اپنا محبوب ان کو سمجھتا ہے، اور میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اس لیے میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ظالم سے بچائیے۔ تو جیسی حضرت زید بن حارثہ دعا کرتے ہیں تو غیب سے ایک آواز آتی ہے، دور سے ایک آواز سنائی دیتی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اسے اے ظالم اسے مت قتل کر، اسے چھوڑ دے۔ تو وہ منافق جنگل سے باہر جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی اسے بندہ نظر نہیں آتا۔ پھر وہ قتل کے ارادے سے تلوار لے کے قریب آتا ہے، حضرت زید بن حارثہ پھر آواز لگاتے ہیں، تو پھر قریب سے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے ظالم اسے مت قتل کر۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ جب تیسری مرتبہ وہ قتل کے ارادے سے تلوار اٹھاتا ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ پھر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، تو اچانک ایک گھوڑے سوار ظاہر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اور فوراً وہ نیزہ اس منافق کو مارتا ہے اور وہ بندہ وہیں پہ مر جاتا ہے۔ اب وہ سوار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے اے زید مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تو حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ تو وہ کہتا ہے میں جبریل امین ہوں،
جب آپ نے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا، اور اس وقت میں 7ویں آسمان پہ تھا۔ پھر جب آپ نے دوسری مرتبہ پکارا تو اس وقت میں آسمان دنیا پہ پہنچ چکا تھا۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ پکارا تو میں نے نیزہ مار کے اس کافر کو قتل کر دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اس طریقے سے سنتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیوی کو لے کے مدین سے سفر کرتے ہیں اور مصر کی جانب آ رہے ہیں، تو رستے میں اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور وہیں سے حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے دین کی تبلیغ کریں، اسلام کی دعوت دیں۔ اب بیوی درد ذہ میں ہے اور وہاں سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، بیابان وادی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میری بیوی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہ آپ کے سامنے ایک پتھر پڑا ہے، اپنے عصا کو اس پتھر کے اوپر ماریے۔ اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا اس پتھر کے اوپر مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، اندر سے ایک اور چھوٹا سا پتھر نکل آیا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس پتھر کے اوپر بھی اپنی لاٹھی ماریے۔ جب اس پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اندر سے ایک اور چھوٹا سا پتھر نکل آیا۔ اللہ پاک نے حکم دیا، اے موسیٰ، اس پتھر کے اوپر بھی لاٹھی ماریے۔ جب اس کے اوپر لاٹھی ماری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا ننھا سا کیڑا ہے جس کے منہ کے اندر سبز پتہ ہے، اور وہ کیڑا اس پتے کو کھاتا جا رہا ہے اور ساتھ ایک دعا پڑھ رہا ہے، جو دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کیڑے کی زبان سے سنوائی۔ وہ کیڑا کہہ رہا تھا، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی۔ وہ کیڑا کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان من یرانی، کتنا پاک ہے میرا اللہ جو مجھے ان 3 پتھروں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، ویسمع کلامی، اور میرا اللہ کتنا پاک ہے کہ وہ ان 3 پتھروں کے اندر بھی میری پکار کو سن رہا ہے، ویذکرنی ولا ینسانی، اور میرا اللہ کتنا پاک ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کبھی مجھے بھولتا نہیں ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت دعائیں سننے والے ہیں، اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اے میرے حبیب، جب میرے بارے میں آپ سے لوگ سوال کریں کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں، تو آپ کہہ دیں عنی فانی قریب، بے شک میں قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نحن اقرب الی من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری شاہ رگ تمہارے اتنے قریب نہیں ہے جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت پکار کو سنتے ہیں اور اسی طریقے سے سنتے ہیں۔ سین کے بعد لفظ میم ہے، اور یہ میم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش سے لے کر تخت الثری تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت ہی کی ملکیت ہیں۔ ان ساری مخلوقات اور ساری چیزوں کے مالک ایک اللہ رب العزت ہی کی ذات ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہو گئی، بارشیں بند ہیں اور قحط واقع ہو گیا۔ لوگ پریشان ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کیجئے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر صلاۃ استسقاء کے لیے آبادی سے باہر نکلتے ہیں، تو رستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر ایک چیونٹی پر پڑتی ہے۔ وہ چیونٹی لیٹی ہے
اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے اللہم انا حلق من حلقک ولا غنی عن فضلک۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی پکار سنی تو وہیں سے اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ ایک چیونٹی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنیں گے اور ضرور بارش برسائیں گے۔ اور وہ چیونٹی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چیونٹی کہہ رہی تھی اللہم انا حلق من حلقک ولا غنی عن فضلک۔ اے اللہ، کائنات میں تیری جتنی مخلوق کا تو مالک ہے، اس مخلوق میں سے میں بھی تیری مخلوق ہوں اور تو میرا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، جس طرح باقی مخلوقات کو تیرے فضل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے فضل کی محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ تو ساری کائنات کا مالک ایک اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اس کے بعد آ گیا لفظ اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 4000 نام ہیں۔ 1000 نام قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہیں، 1000 نام تورات میں ہیں، 1000 نام زبور میں ہیں، 1000 نام انجیل کے اندر موجود ہیں۔ اور لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ ایسا نام ہے اسماء حسنہ میں سے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تمام کتابوں کے اندر جتنی کثرت سے لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، اتنی کثرت سے اور کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا جو نام آیا ہے تو وہ لفظ اللہ ہی آیا ہے۔ اس کے بعد رحمان اور رحیم، یہ 2 نام بھی اس بسم اللہ کے اندر موجود ہیں۔ اور رحمان اور رحیم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں، جن میں سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رحمان کہتے ہیں اس ذات کو، رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس سے مانگا جائے اور وہ عطا کر دے، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ذات ناراض ہو جائے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں رحمان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور رحیم کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام موجود ہیں۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 الرحمن، نمبر 3 الرحیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت کے یہ جو 3 نام آئے ہیں، ان ناموں کے آنے میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حکمت سے ایک بات یاد آ گئی، ایک لطیفہ ہے کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پودا ہے اور اس کے ساتھ تربوز لگے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر وہ پودا پھیلا ہوا ہے۔ پھر وہ آگے چلا گیا اور آگے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کے ساتھ آم لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے کہ یہ آم چھوٹے چھوٹے پھل ہیں، اس کو نیچے ہونا چاہیے تھا اور یہ اوپر لگا ہوا ہے، اور وہ تربوز بڑا پھل ہے جس کو اوپر ہونا چاہیے تھا وہ نیچے لگا ہوا ہے۔ بس یہ سوچ کے وہ اسی درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آم گرا اس کے سر کے اوپر لگا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اٹھ کر بیٹھا اور کہنے لگا شکر ہے اللہ آم تھا، اگر اس آم کی جگہ تربوز ہوتا تو میرا تو یہاں سے جنازہ ہی جاتا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ تو یہاں جو 3 نام جمع ہوئے ہیں تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ علماء اکرام نے اس کا جواب دیا کہ 3 ناموں کو جمع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، نمبر 2 وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور نمبر 3 وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ تو یہ لفظ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان اللہ للسابقین، اور لفظ الرحمن اشارہ کر رہا ہے کہ الرحمن للمقتصدین، اور لفظ رحیم اشارہ کر رہا ہے الرحیم للظالمین۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ غنیت الطالبین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل والے باب میں صاحب غنیت الطالبین نے نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ لکھے ہوئے کاغذ کو اس نیت سے زمین سے اٹھاتا ہے کہ کہیں کوئی بندہ اس کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے، بے ادبی نہ ہو جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو صادقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس بندے کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اور وہ عذاب کا شکار ہیں، تو اس بندے کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اوپر سے عذاب کی تخفیف کر دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، اس کا ادب کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو ہر کام کے شروع میں پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔